بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارے دوسرے سیگمنٹ بے نام تاریخ اسلام کا آج کا موضوع تاریخ جنگ خیبر کا مختصر جائزہ ہے۔ ماہ رجب ہے اور ماہ رجب کی آج 24ویں تاریخ ہے۔ مشہور اقوال کی بنا پر 24 رجب ہی وہ دن ہے کہ جس دن مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا تھا۔ عام طور پر جنگ خیبر کے حوالے سے لوگوں کے درمیان فقط اتنی سی معلومات ہیں کہ خیبر یہودیوں کا ایک قلعہ تھا جسے مسلمانوں نے 7 ہجری میں فتح کیا تھا، مگر آج ہم اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں خیبر کی جغرافی حیثیت، وہاں کے لوگوں کا پیشہ، ان کی معاشی حالت، مسلمانوں کی خیبر کو فتح کرنے کی وجہ اور فتح ہونے کے بعد نکلنے والے نتائج کا جائزہ لیں گے۔ خیبر یہودیوں کے کسی ایک قبیلے کا نام نہیں تھا، بلکہ خیبر مدینہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس میں یہودیوں کے مختلف قلعے موجود تھے، اور ان مختلف قلعوں میں سب سے بڑا قلعہ کموس کے نام سے مشہور تھا۔ خیبر کے لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی اور مویشی پالنا تھا۔ ان کی اقتصادی حالت بہت اچھی تھی اور اسی اقتصادی حالت کی وجہ سے اسے حجاز کے غلے کا گودام کہا جاتا تھا۔ خیبر کے اندر فوجیوں کی تعداد 10,000 تھی اور اسے یہودیوں کا سب سے بڑا علاقہ مانا جاتا تھا۔ جس طرح آج کے دور میں مختلف ممالک کی افواج پر مشتمل ایک فوج ہے جسے نیٹو کا نام دیا جاتا ہے اور اس کا ایک سربراہ مقرر کیا جاتا ہے، اسی طرح اس دور میں ان قلعے والوں نے 10,000 پر مشتمل ایک مشترکہ لشکر تیار کیا جس کا سربراہ سلام بن ابی الحقیق کو بنایا گیا۔ اس سلام بن ابی الحقیق نے اس 10,000 کے لشکر کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی کہ جس کی اطلاع مسلمانوں کو مل گئی۔ مسلمانوں نے اس سلام بن ابی الحقیق کو اس کے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک مقام سے گرفتار کیا اور اسے قتل کر دیا۔ سلام بن ابی الحقیق کی موت کے بعد اسیر بن رازم کو اس لشکر کا سربراہ بنایا گیا۔ رسول خدا نے عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک وفد اسیر بن رازم کے پاس بھیجا تاکہ مصالحت کے ذریعے اس مسئلے کو ختم کیا جائے۔ اسیر بن رازم اس بات پر قائل ہو گیا اور مصالحت کی تکمیل کے لیے وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ مدینے کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں یہ اپنے فیصلے پر نادم ہوا اور اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ جیسے اس نے یہ فیصلہ کیا تو عبداللہ بن رواحہ کو مارنے کا پروگرام بنایا۔ اسی اثناء میں ان دونوں گروہوں کے درمیان جنگ ہوئی اور اسیر بن رازم اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا اور یوں رسول اللہ کی مصالحت کی کوشش ختم ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں پر جنگ کا خطرہ مسلط ہونے لگا، اور یہ بھی خطرہ پایا جا رہا تھا کہ یہودی اپنے سابقہ قبیلوں بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ کے جو مسلمان پہلے فتح کر چکے تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے ایرانیوں اور رومیوں کا اعلی کار بن سکتے تھے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اور اس صلح حدیبیہ کے بعد جب رسول خدا جنوبی علاقوں کے خطرات سے محفوظ ہو گئے تو آپ 7 ہجری کے آغاز میں 1400 کا لشکر لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے ایسے راستے کا انتخاب کیا کہ جس راستے کے درمیان غطفان نامی قلعہ آتا تھا، اور یہ غطفان نامی قلعہ اس وقت بہت مضبوط ترین قلعوں میں شمار ہوتا تھا اور یہ خیبر کے یہودیوں کا معاون سمجھا جاتا تھا۔ یوں رسول خدا نے اس راستے کا انتخاب کر کے غطفان اور خیبر کے یہودیوں کے درمیان راستے کو منقطع کر دیا۔ راتوں رات رسول خدا نے خیبر کا محاصرہ کر لیا، مگر ابھی بھی خیبر کے یہودی تعداد اور طاقت کے لحاظ سے مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھے، اس لیے کہ خیبر کے اندر قلعوں میں موجود ان کی تعداد 10,000 تھی اور ان کے پاس خوراک کا بھی وسیع ذخیرہ موجود تھا، اور مسلمان جب بھی قلعوں کے قریب جاتے تو وہاں سے تیروں اور پتھروں کو برسایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے حملے میں 50 مسلمان زخمی بھی ہو گئے، مگر مسلمانوں کا یہ محاصرہ جاری رہا۔ رفتہ رفتہ جب خیبر کے یہودیوں کے خوراک کے ذخیرے ختم ہونے لگے تو مسلمانوں نے ایک ایک قلعے کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ جب سارے قلعے فتح ہو گئے تو آخر میں ایک قبیلہ بچ گیا جس کا نام قبیلہ کموس تھا، اور یہ خیبر کے قلعوں میں سب سے زیادہ طاقتور قلعہ تھا جس کے سربراہ کا نام مرحب تھا۔ رسول خدا نے 39 دن تک اس قلعے کا محاصرہ جاری رکھا، اور ان دنوں کے درمیان آپ نے مختلف اصحاب کو لشکر کا علم دے کر بھیجا تاکہ خیبر کے قلعے کو فتح کیا جا سکے، مگر 39 دن تک مسلمان ناکام واپس لوٹتے رہے۔
39वें दिन کی شام کو رسول خدا نے سب اصحاب کو اکٹھا کیا اور آپ نے کہا لا اؤتین رایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، کرار ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے گا اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اب مسلمان ساری رات انتظار کرنے لگے کہ کل کس کو علم ملے گا۔ اب 40واں دن جب آیا تو رسول خدا کے پاس سارے اصحاب جمع ہو گئے۔ اب سارے اس انتظار میں تھے کہ آج علم کسے ملے گا۔ اسی اثناء میں رسول نے کہا کہ علی کدھر ہے؟ تو بتایا گیا کہ علی آشوب چشم میں مبتلا ہیں، لہٰذا وہ اپنے خیمے میں استراحت فرما رہے ہیں۔ کہا علی کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ میرے مولا کو آپ کے پاس بلا کر لایا گیا۔ رسول نے کہا علی آج علم تم لے کر جاؤ گے اور اس خیبر کو فتح کرو گے۔ کہا یا رسول اللہ میں آشوب چشم میں مبتلا ہوں۔ رسول اللہ نے اس وقت اپنا لعاب دہن مولا امیر کی آنکھوں پر لگایا جس سے آپ کو شفا ملی۔ رسول خدا نے مولا امیر کو علم دیا اور میرے مولا ایک لشکر کے ساتھ خیبر کی طرف بڑھے۔ میرے مولا نے قلعہ کموز کا وہ دروازہ جو 40 دن تک مسلمانوں سے کھل نہیں سکا اسے اکھاڑ کر پھینک دیا، اور اس طرح سے آپ مرحب کے روبرو آئے اور اسے شکست سے دوچار کیا، اور ایک مرتبہ پھر مسلمان مولا امیر کی تلوار کے صدقے میں فاتح قرار پائے۔ خیبر فتح ہوا اور خیبر کے یہودیوں نے رسول اللہ سے التماس کی چونکہ ہم کھیتی باڑی اور مویشی پالنے میں ماہر ہیں، لہٰذا ہمیں یہاں سے بے دخل نہ کیا جائے۔ رسول اللہ نے ان کی اس بات کو اس شرط پر مانا کہ ان کے پورے سال کی جو کمائی ہوگی اس کا نصف اسلامی حکومت کو دیا جائے گا۔ اسی خیبر کے نزدیک باغ فدق جو بہت ہی وسیع و عریض اور زرخیز باغ تھا، وہاں کے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں کی شکست کے بعد بغیر جنگ کے یہ باغ رسول کو حوالے کر دیا۔ چونکہ یہ باغ بغیر جنگ کے اور مسلمانوں کے گھوڑے دوڑائے بغیر فتح ہوا، لہٰذا قرآن کی آیت کی روح سے اس کا آدھا حصہ رسول کی ذاتی ملکیت قرار پایا، اسے آپ نے اپنی لاڈلی بیٹی خاتون جنت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام کیا۔ یہ خیبر کا علاقہ دوسرے دور خلافت تک مسلمانوں کے زیر اثر رہا۔ دوسرے دور خلافت میں یہودیوں نے دوبارہ شورش پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد دوسرے خلیفہ نے خیبر کے یہودیوں کو شام کی طرف نکال دیا۔ یہ تھا تاریخ جنگ خیبر کا مختصر جائزہ، اور امید کرتے ہیں کہ اس مختصر سی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ہم پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائیں اور ہمیں سیرت ائمہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔